سانحہ کربلا جو ہے اس میں یزید کے لیے کچھ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے, انہیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے, اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا اور جب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اس وقت ان کے لیے بات کرنے والا کون ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. علامہ صاحب، ایک تو بڑا بنیادی سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسے واقعات پر ہم سب بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی امت تقسیم کیوں ہو جاتی ہے اتنی اہم شخصیات پر؟ اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کا. سچی بات تو یہ ہے کہ ذکر اصحاب رسول ہو یا اہل بیت ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کا مقصد اپنی زندگی، اپنی دنیا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے. آپ نے شہزادہ رسول، سید الشہداء، نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا ہے، اور اس میں جو آپ نے سوال کیا وہ بہت ہی اہم ہے. دیکھیے، اس پر پوری امت متفق ہے، اور جو اس سے اتفاق نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ سیدنا امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادے تھے، سیدنا علی کے صاحبزادے تھے اور حق پر تھے. بے شک آج بھی دنیا میں، ابھی آپ سروے کروا لیں، اپنا کیمرہ لے کے پوری دنیا میں بھیج دیں کیمرہ مین کو، کہ ہر شخص اپنے آپ کو حسینی کہلانے پر فخر کرتا ہے، کوئی یزیدی کہلانے پہ فخر نہیں کرتا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو یزید کے لیے اف اینڈ بٹ کرتے ہیں یا کوئی دائیں بائیں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہلاتے. وہ یہ نہیں کہیں گے آپ کو کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں یزید کے ساتھ اٹھائے، کہیں گے وہ یہی کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں حسین کے ساتھ ہی اٹھائے. اختلاف کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے پر تو اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، اور جو سنگ دل اس معاملے پر اختلاف کرتے ہیں یا سانحہ کربلا جو ہے اس میں یزید کے لیے کچھ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، انہیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا اور جب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اس وقت ان کے لیے بات کرنے والا کون ہوگا. امت کی وحدت کی جو علامات ہیں یا امت کی وحدت کے جو مراکز ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے, وہ اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت ہے, وہ نوجوانوں کے سردار جنت میں سیدنا حسن و حسین, یہ امت کے متفقہ جو اتفاق ہے امت کا. اور سانحہ کربلا میں شہید کربلا سیدنا امام حسین کا مظلوم ہونا اور یزید کا ظالم ہونا ہے. اب چونکہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک خامی بھی ہے, اور وہ خامی یہ ہے کہ یہ بعض اوقات اپنے آپ کو منوانے کے لیے, اپنی انا کی تسکین کے لیے, اپنے اندر کے کبر اور اپنے اندر کے بغض اور حسد کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے یہ ایسا رستہ اختیار کرتا ہے جو دوسروں سے مختلف ہو لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس طرح سانحہ کربلا کے معاملے پر کوئی بھی فرد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر وہ یہ راستہ اختیار کرے کہ نہیں جی یزید کو پتہ نہیں تھا, اس کو یہ نہیں ہوا, اس کو وہ نہیں ہوا,
تو کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک عام جاہل آدمی جس نے نہ دین پڑھا نہ دنیا پڑھی، جس نے نہ کوئی بڑے علمی مراکز سے تعلق رکھا، اس سے بھی آپ پوچھیں کہ تو حسینی ہے یا یزیدی ہے، وہ آپ کو بڑا کلیئر کہہ دے گا کہ بھائی میں تو حسینی ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ امت کا نقطہ اتفاق جو ہے وہ سیدنا امام حسین ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔